آج ہماری سلسلہ جو درس تفسیر کی گفتگو چل رہی تھی اس میں سورہ بینہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ سورت 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف ہے۔ بعض اقوال ہیں جن میں ہے کہ یہ مکی ہے اور اسی کے مطابق اتنے ہی اقوال ہیں کہ یہ مدنی ہے، لیکن اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ پھر اس میں اپنے اس میں دلائل مفسرین نے دیے ہیں اقوال کے حوالے سے۔ اس میں چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو اہل کتاب جو ہیں یہ زیادہ تر مدینہ پاک میں جو یہود و نصارہ ہیں وہاں زیادہ تھے، تو یہ ان سے تعلق ہے۔ لیکن بعد میں لکھا ہے کہ جب مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو جو مشرکین تھے وہ آقا کی باتوں کی تائید لینے کے لیے اہل کتاب کے پاس جاتے تھے کہ جو نیا نبی ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ تم ہو اہل کتاب، تمہارے پیغمبر پر جو کتاب اتری تھی 500 سال پہلے 600 سال پہلے انجیل، اس کے مطابق یہ بات ہمیں بتاؤ، تو وہ ادھر رجوع کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ بات نے کہا ہے کہ جو مکی زندگی کے آخری ایام تھے شاید ان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ شدید اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اب ہم اس بات کو چھوڑ کے اس کے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں، سمجھنے میں یہ جو صورت ہے اس کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس پر مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے مشکل آیتوں میں سے 4 آیتیں ہیں، اور آخری جو 4 آیتیں اس کی ہیں وہ قرآن کی آسان ترین آیتوں میں سے 4 آیتیں ہیں۔ یعنی پہلی 4 آیتیں سمجھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اور آخری 4 آیتیں اکثر بندے آرام سے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو صورت ہے یہ بیک وقت قرآن کی مشکل صورت بھی ہے اور آسان صورت بھی ہے۔ اب مشکل کیسے ہے، آسان کیسے ہے، اس کو بھی آج ہم نے اس اپنی نشست میں سمجھنا ہے۔ مشکل تب تک مشکل ہے جب تک ہم مشکل سے گزریں گے نہیں۔ نہ کسی کام کو کریں تو بندے کو ہر کام مشکل لگتا ہے، جب ایک کام کو بندہ شروع کر لیتا ہے تو مشکلیں پھر آسان ہوتی جاتی ہیں۔ میں نے جو اس کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور اس پر جو 5 6 7 تفاسیر جو میں پڑھ سکا ان سے جو جس نتیجے پر پہنچا ہوں، تو انشاءاللہ جب وہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا تو یہ بات انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو پہلی 4 آیتیں ہیں ان میں جو پہلی آیت ہے اس پر 2 بڑے مفسر ہیں۔ ایک کا نام ہے امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، اور دوسرے بہت بڑے مفسر ہیں ان کا نام ہے امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی۔ تو اب ان دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے، اور انہوں نے ایک امام واحدی کا قول اس میں نقل کر کے اس کی پھر تائید میں یہ بات لائے ہیں، کہتے ہیں ہذہ الآیۃ، یہ جو پہلی آیت ہے کون سی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے ہذہ الآیۃ من اصعب القرآن نظما وتفسیرا، کہتے ہیں یہ آیت قرآن مجید میں سب سے مشکل آیت ہے، نظم کے حوالے سے بھی اور تفسیر کے حوالے سے بھی۔ یہ بڑی مشکل آیت ہے قرآن کی آیتوں میں، یہ دونوں مفسر لکھتے ہیں۔ پھر اس پر ان کی بحث ہے، پھر ان کے مختلف اقوال ہیں۔ امام آلوسی نے 10 قول اس پہ پیش کیے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، امام راضی نے 7 اقوال پیش کیے، پھر اور بھی جو مفسر ہیں ہر ایک نے اپنے اپنی اس پہ رائے دی ہے۔ میں آپ کو ان سارے اقوال میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، جس پر ان کا فیصلہ ہوا، فیصلہ کن جس کو قول دیا ہے، اور جو بات پھر انسانی عقل میں سمجھ میں بھی آتی ہے اور جس کی تائید پھر خود قرآن کی باقی آیتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔
کہ قرآن کی بعض آیتوں کی خود تفسیر کر دیتی ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کر دیتا ہے. جب قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے گی تو پھر اس میں ابہام نہیں رہے گا، کوئی اشکال نہیں رہے گا، کوئی اس کے اندر پھر تشکیک نہیں رہے گی. آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس منزل تک پہنچیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں ہم اجمی لوگ ہیں، عربی زبان سے ہمیں زیادہ واقفیت نہیں ہے. تو جس معاشرے میں قرآن اتر رہا تھا ان کے لیے ان لفظوں کو، ان آیتوں کو سمجھنا مشکل نہیں تھا. آج ہم 1400 سال بعد قرآن کھول کے جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی 1400 سال پیچھے جانا پڑتا ہے. اور اس معاشرے کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جس وقت میرے آقا نے دعوت توحید دی، حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس وقت سوچ فکر نظریات کیا تھے، قومیں کی کیسی آباد تھیں، پہلے نبی جو گزر چکے تھے قریب ترین کون سے تھے اور ان کے نظریات کیا ہے، ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جب ان ساری باتوں میں پہنچتے ہیں پھر جا کے ان آیتوں کی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ مشکل آیتوں میں سے ہے. لیکن اب انشاءاللہ یہ پھر آگے امام واحدی نے لکھا ہے وَقَدْ تَخَبَّتَ فِيهَا الْكِبَارُ مِنَ الْعُلَمَاء، کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں بڑے بڑے علماء الجھن کا شکار ہو گئے. بڑے بڑے اہل علم اس آیت پہ جب ان نے بحث کی تو وہ اس میں تذبذب کا اور الجھن کا، مشکل کا وہ ان کو سامنا کرنا پڑا. اب آئیے میں جلدی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں. وہ ایک لفظ ہے جس پر یہ سارا اشکال اور ابہام ذہنوں کے اندر آیا ہے، وہ لفظ ہے منفقین. اس کا معنی جو ہے نا، اس کے دو معنی بنتے ہیں، تو ان دو معنی میں سے پھر جو معنی ہم اس کو آج لیں گے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ معنی پڑھ کے روشنی میں پھر ساری وضاحت ہو جائے گی، پھر مشکل آسان ہو جائے گی. اب اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے آیت کا، میں ساری آیت سورت کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ وقت تھوڑا ساتھ ساتھ میں کرتا جاؤں گا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہیں وہ منفقین، اس کا ایک معنی ہے باز آنا، وہ باز آنے والے نہیں تھے. دوسرا اس کا معنی ہے جدا ہونا اور الگ ہونا. جو پہلا معنی ہے اکثر نے اس کو لیا، اس پہ اشکال کا مشکل کا شکار ہو گئے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے. جو اہل کتاب میں تھے جنہوں نے جو کفر کیا، جو مشرک تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے. حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ واضح روشن دلیل ان کے پاس آئی. یعنی کہ واضح روشن دلیل جب تک نہیں آئی وہ باز آنے والے نہیں تھے. اچھا اگر یہ معنی لے لیں کہ جب تک روشن دلیل کیا ہے اس کی وضاحت اگلی دو آیتوں کے اندر ہے. وہ بینہ کیا ہے جو ان کے پاس نہیں آئی تھی، جب آ گئی تو اب ان کو باز آ جانا چاہیے تھا. جب تک نہیں آئی تو وہ باز آنے والے نہیں تھے. جب آ گئی وہ بینہ، وہ دلیل، وہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول آ گیا. وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو، ان پر تلاوت کرتا ہے، صحفا مطہرۃ، بڑے پاکیزہ صحیفے. اس کے اندر ہے کیا صحیفوں میں؟ فیہا کتب قیمہ، اور اس کے اندر جو احکام ہیں بڑے واضح اور سیدھے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، وہ احکام وہ رسول ان پر تلاوت کرتا ہے. تو یہ بینہ جو ہے اس سے مراد واضح دلیل جو وہ رسول ہیں، وہ صرف رسول نہیں، ان کے ساتھ قرآن کتاب بھی ہے جو وہ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بینہ والا عمل پورا ہوتا ہے. اچھا جب تک آقا نہیں آئے تھے سمجھ لیتے ہیں وہ باز آنے والے. کس سے باز آنے والے؟ اب یہ اشکال تھا کس شے سے باز آنے والے نہیں تھے. عام طور پہ اس کی وضاحت چونکہ اگلی آیت میں نہیں ہے، سورت کے اندر نہیں ہے، بس اتنا فرما دیا وہ باز آنے والے نہیں. تو کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے؟ کفر سے. عام طور پہ یہی خیال آتا ہے کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے. وہ شرک سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے. وہ اپنے باطل عقائد سے باز آنے والے نہیں تھے. وہ اپنے نظریات سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک وہ بینہ اور دلیل نہیں آئی. اب جب وہ دلیل آ گئی تو اب ان کو باز آ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں آقا کے آنے کے بعد، حضور کی دعوت توحید کے بعد بھی جو اہل کتاب تھے اب وہ سارے کے سارے آگے، انہوں نے قبول تو نہیں کیا بلکہ بڑی دشمنی رہی اہل کتاب کی. جنگیں رہی، خیبر کی جنگ اہل کتاب کے خلاف ہوئی، یہودیوں کے خلاف ہوئی ہے. پھر مدینے کے اندر جو یہودی تھے ہمیشہ مخالفت کرتے رہے
کئی جنگیں اہل کتاب کے خلاف ہوئی ہیں. مکے کے اندر مشرک تھے، اہل کتاب زیادہ، تو پھر مدینے میں اور ارد گرد جو رہنے والے تھے. اور جب میرے آقا نے مدینے میں قدم رکھا تو جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اب اس کے سر پہ تاج رکھا جا رہا تھا، اسے سردار بنایا جا رہا تھا یہودیوں کا. لیکن جب آقا نے قدم رکھا تو جو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ جو تاج اس کے سر پہ جا رہا تھا، اب انہوں نے کہا اس کے سر پہ کیسے رکھے، ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں. اب وہ تاج سیدھا مصطفیٰ کے سر مبارک پہ آئے. سبحان اللہ. اب یہودی جو تھا عبداللہ ابن ابی، اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں سرداری مجھے مل رہی تھی، اب تو کوئی اور لے گیا ہے. تو اس نے کہا چلو کسی نہ کسی طریقے نہ چاہتے ہوئے میں بھی کلمہ پڑھ لوں، تاکہ اب یہ موقع محل کے مطابق بنتا یہی ہے. تو جب وقت آئے گا پھر اپنا وار کروں گا اور یہ سرداری میں اپنی طرف. وہ ساری زندگی پھر مخالفت کرتا رہا. ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ اندر ہی اندر سے منافقت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا. تو اب دیکھیں کہ اگر بشینا سے مراد میرے آقا ہے اور قرآن پاک کا آنا ہے، تو جب یہ آ گئے تو پھر مشرکین کو اور اہل کتاب کو دشمنی چھوڑ دینی چاہیے تھی اور ان کو باز آ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی مشرک دشمن رہتے ہیں اور پھر کوئی دیکھا دیکھی میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. پھر اہل کتاب سے دشمنی بھی آخری دن تک رہی ہے. تو پھر منفقین کا مطلب صرف باز آنا نہیں ہے. اگر اس کا مطلب صرف باز آنا لے پھر تو آقا کے آنے کے فوراً بعد دعوت توحید جب آقا نے دی، اسلام کا جو کلا جو میرے آقا نے مدینے کو بنایا، تو پھر تو سارے اہل کتاب کو باز آ جانا چاہیے تھا، کفر سے بھی، شرک سے بھی، اور دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ تو عمر بھر دشمنی کرتے رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب باز آنا اگر لے تو نہیں بنتا. تو دوسرا اس کا معنی ہے منفقین کا ہے، وہ ہے جدا ہونا، الگ ہونا. اب یہ معنی لیں تو اب اس پر امام علوسی نے بھی لکھا ہے، امام زمخشری نے بھی لکھا ہے، باقیوں نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ اگر مطلب لیں اس کا تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اشکال دور اور مشکل حل ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ جو لفظ ہے منفقین، اب یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اصل میں اس کا مادہ ہے فکن، فا اور کاف دو دفعہ، کاف پہ شد ہے. تو یہ دو دفعہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. ایک تو یہاں سورۃ بینہ میں آیا ہے اور پچھلا اس کا اگر مقام دیکھیں تو وہ ہے سورہ بلد، اسی پارے میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ پھر سورۃ بلد کی آیت نمبر 13 ہے. وہاں فرمایا تھا کہ فکو رقبہ، فکو رقبہ، رقبہ جو غلام آزاد کرنا. فکو رقبہ کا مطلب ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا. تو یہاں غلام کو آزاد کرنے کے لیے فکن کا لفظ استعمال ہوا ہے. رقبہ کہتے ہیں گردن، گردن آزاد کرنا، یعنی غلام کو آزاد کرنا. جب آزاد کریں گے تو جس کے پاس تھا غلام اس سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. تو اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منفقین کا مطلب باز آنا نہیں بلکہ اس کا مطلب کریں گے جدا ہونا اور الگ ہونا. اور اگر اس لفظ کی آپ اس کی شرح میں جائیں تو اب یہ اسی وزن پہ دو تین لفظ میں اور بھی بتا دیتا ہوں. منفقین اس پہ لفظ اسی وزن پہ آتا ہے منقطعین. منقطعین کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلق ہو، قطع ہو جانے والے، الگ ہو جانے والے، منقطع ہو جانے والے. منقطع کون ہوتا ہے؟ جو الگ ہو جاتا ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے معتزلین. معتزلین جو ہوتا ہے وہ جو الگ ہو جاتا ہے، نیا عقیدہ، نیا نظریہ اس کا ہوتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے. اس طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے منقسمین، تقسیم ہو جانے والے، الگ ہو جانے والے. اس پر ہے پھر منفقین، الگ ہو جانے والے، جدا ہو جانے والے. اب اس کا اگر معنی کریں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ. تو مطلب یہ بنا کہ یہ جو اہل کتاب میں تھے جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرک ہیں یہ الگ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ بینہ آ گئی، وہ دلیل آ گئی، آقا آ گئے، قرآن آ گیا. یعنی کہ یہ مکس تھے، ملے ہوئے تھے، گڈ مٹ تھا معاشرہ. اور اس معاشرے میں اچھے بھی تھے لوگ، برے بھی تھے، ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے بھی تھے. جب تک آقا نہیں آئے تو اب وہ مکس تھے، مکسچر تھا، گڑبڑ تھے. آقا آتے گئے اور پھر جو اچھے تھے وہ الگ ہوتے گئے، جو برے تھے وہ الگ ہوتے گئے. اب وہ کیسے ہوئے ابھی میں آپ کو اس کی بیان کرتا ہوں. اب دیکھیں ہر معاشرہ، اس میں کوئی بھی معاشرہ ہو، نہ ہی سارے اچھے ملیں گے آپ کو اور نہ ہی سارے اس میں آپ کو برے لوگ ملیں گے. ہر معاشرے میں اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے. ہر معاشرے میں خیر بھی ہوگی اور شر بھی ہوگی. ہر معاشرے میں اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی.
ہر معاشرے میں نیکی بھی ہوگی بدی بھی ہوگی. اگر سب سے اچھا معاشرہ دیکھیں تو وہ مدینے کا معاشرہ ہے جو آقا نے بنایا. لیکن آقا کے پہلو میں بھی منافقین رہتے تھے. مصطفیٰ کے پیچھے پہلی صف میں منافق آ کے نمازیں پڑھتے تھے جن کو آقا نے بعد میں جا کے نکالا جب اللہ کا حکم آیا کہ ان کو نکال دے. یعنی کہ اچھے معاشرے میں برے بھی رہ رہے تھے. اب مکے کا معاشرہ سب سے اس وقت کا برا معاشرہ تھا جس میں قتل و غارت قریبی تھی, جس میں بتوں کی پوجا بھی تھی, سارا کچھ تھا. لیکن اسی معاشرے کے اندر صدیق اکبر بھی رہتے تھے سبحان اللہ, جن میں کبھی زندگی میں شرک کی طرف گئے ہی نہیں. اور اسی معاشرے میں ورقہ بن نوفل بھی رہتے تھے اور جو حق کی تلاش میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ مکہ چھوڑ کے ملک شام گئے, عبرانی زبان سیکھی حق کی تلاش میں. اور جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا وہ سب سے پہلے آ کے اسلام قبول بھی کر رہے ہیں. اور آقا نے خود فرمایا جن کے اندر اچھائی تھی, شر نہیں تھا, خیر ہی خیر تھی, وہ ابھی اسی معاشرے میں رہ رہے تھے. اور اسی معاشرے میں ابو جہل بھی رہتا تھا, اسی محلے میں ابو لہب بھی رہتا تھا, اسی میں ولید بن مغیرہ بھی رہتا تھا, اور اسی معاشرے میں عمر بن خطاب بھی تھے, حضرت حمزہ بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے من میں شر تھا ہی کوئی نہیں, خیر ہی خیر تھی, بھلائی بھلائی تھی, شرک سرے سے نہیں تھا. ادھر مصطفیٰ نے اعلان کیا بغیر دلیل مانگے آ کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, آقا نے خود فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین رکھا, اسلام رکھا, ہر ایک نے دلیل مانگی. صدیق اکبر وہ ہے اس نے کبھی دلیل مانگی نہیں. یعنی اندر جو معاشرہ سب سے برا معاشرہ سمجھا جاتا ہے اس وقت کا, تو اس معاشرے میں صدیق اکبر جیسا شخص بھی رہ رہا ہے. اب ورقہ بن نوفل کی بات بتاؤں. جب میں نے آقا نے نبوت کیا اور آقا کی جو پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم, پھر آیتیں اتری یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جب یہ آیتیں ورقہ بن نوفل کے سامنے آقا نے پڑھی, ورقہ بن نوفل فوراً کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی کلام لگتا ہے جو موسیٰ پہ اترا, جو عیسیٰ پہ اترا, اس کی تاثیر وہی ہے. پھر کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے تو میں آپ کا ساتھ دوں. آقا نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا ہاں, جس پر بھی ایسا کلام آیا ہے وقت آنے پہ کون نے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. اب اس سے بڑی ہدایت اندر اور کیا ہو سکتی ہے؟ چراغ اندر پہلے ہی چل رہا تھا, اب اس سے بڑا اندر جو نور تھا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس معاشرے میں ایسے کبھی لوگ رہتے تھے, ابو جہل اور ابو لہب جن کے بارے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو, اسی معاشرے میں یہ لوگ بھی رہتے تھے. اب یہ ایک مکسچر تھا, کوئی حق کی تلاش میں تھے اور کوئی اپنی اس گمراہی میں آگے بڑھنے کو تھے. اب اگر میرے آقا اس بشنا کی شکل میں نہ آتے تو یہ جو منافقین ہیں اور جو اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے مشرک ہیں یہ کبھی بھی جدا نہ ہوتے, اندر ہی رہتے. اب اللہ کہتے ہیں حتی تأتیہم البینہ, جب بشنا آ گئی, مصطفیٰ آ گئے, قرآن لائے, ان کے سامنے پڑھا تو جن کے اندر روشن تھا من وہ مصطفیٰ کی قربت میں آتے گئے, اور جن کے اندر پہلے سے گمراہی تھی اور گمراہیوں میں آگے بڑھتے گئے, دشمنی میں آگے بڑھتے گئے. اب آپ دیکھ لیں ادھر صدیق اکبر کا میں نے آپ کو بتایا, ورقہ بن نوفل کا بتایا, یہ فوراً آ گئے. اب کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر خیر تو تھی لیکن اوپر تھوڑا سا ایک پردہ تھا, اس پردے کو ہٹنے میں تھوڑا وقت لگا. ان میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر آتا ہے. اندر خیر تھی, بھلائی تھی, لیکن اوپر ایک پردہ, وہ پردہ کیا تھا؟ اپنے آبا و اجداد کے دین کا تھا. انسان سوچتا ہے کہ میرے آبا کا دین یہ تھا, اجداد کا دین یہ تھا. تو اب جب وہ وحی آئی, وہ بشنہ آئی, وہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی, سنی, اندر دل میں اثر ہوا, وہ خلاف ہٹ گیا اور آ کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پہلی بار قرآن کی آیتیں سنی تھی, پہلی بار, وہ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیتیں تھی. جب آپ گھر پہنچے نا تو آپ کے گھر میں جو قاری پڑھانے آتے تھے, آپ کی سسٹر کو پڑھا رہے تھے, تو جب وہ پڑھ رہی تھیں تو وہ پڑھانے والا پڑھا رہا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. انہوں نے پہلے قرآن سنا ہی نہیں تھا, پہلی بار سنا. دروازے پہ کھڑے ہو کے جو ہی دل میں یہ قرآن کلام اترا وہی دل نرم ہونے لگ گیا.
وہ پردہ اٹھنے لگ گیا, غلاف ہٹنے لگ گیا, جو خیر تھی وہ واضح ہونے لگی. اب وہ آیتیں سنی, اندر آئے, اب دل نرم ہو چکا. آئے تھے جا رہے تھے معاذ اللہ آقا کو قتل کرنے کی نیت سے, جو بھی قرآن کی آیتیں سنی گھر سے, تو پھر کہا کہ یہ کلام کیسا ہے جو تم پڑھ رہی ہو, تو مجھے دکھاؤ. آپ کہتی ہیں کہ یہ کلام پاک ہے, اسے پاک ہی چھو سکتا ہے. تو کہا میں تو چھونا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ پہلے مصطفیٰ کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کرو, پاکی ملے گی, پھر قرآن پڑھو گے. آئے مصطفیٰ کی خدمت میں اور آقا کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا. ایک بار قرآن سنا, وہ غلاف ہٹ گیا, وہ پردہ ہٹ گیا. اسی طرح باقی اور بھی اس پر کافی سارے نام ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جن پر تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. پہلے مکس تھے, گڈمٹ تھے, لیکن جب یہ بشنا مصطفیٰ کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں آقا نے قرآن کی آیتیں ان پہ پڑھی تو اب ان پہ حق واضح ہو گیا. پھر ابو جہل کو دیکھیں تو اس کے اندر تکبر تھا, غرور تھا, اور علم تو تھا اس کے پاس. اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ, حکمت والا. لیکن جب دین مصطفیٰ کا انکار کیا تو حکمت والے کو ابو جہل کہنے لگ گئے. یہ جہلوں کا باپ ہو گیا, اب جہالت والا ہو گیا ہے, کیونکہ اس نے اس بشنا کا انکار کر دیا ہے جس بشنا نے آگے ان کو جدا کرنا تھا. اب پھر ابو لہب ایسا شخص جو ظاہر اور باطن میں خبیث تھا, اس کی طبیعت میں کہیں بھی خیر کا پہلو ہی نہیں تھا, ظاہر بھی اور باطن بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بجنا کیوں آئی ہے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. یہ قرآن اس لیے آیا ہے, مصطفیٰ اس لیے آئے ہیں تاکہ خبیث کو پاک سے جدا کر دیا جائے, طیب کو پلید سے جدا کر دیا جائے. تو اب جو ہی یہ قرآن پاک آ گیا اور آقا تشریف لے آئے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اب یہ جو تھے اور شدید ہوتے گئے اپنے معاملے میں. ابو لہب پارٹی, ابو جہل پارٹی, اور باقی جو تھے وہ ایمان میں اور پختہ ہوتے گئے. 3 سال تک قید میں رہنا پڑا, خشک پتے کھانے پڑے, پھر بھی دین اسلام کے ساتھ اسی طرح وفا کرتے رہے. اب یہ اللہ کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اب میں نے ایک بات کی تھی, جو بشنا جو ہے یہ اکیلی جو روشن دلیل ہے. بشنا میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے رسول اور ساتھ ہے کتاب. اب قرآن مجید میں اگر کہیں سے بھی پڑھیں, یہ جو ذکر ہے بشنا کی تفسیر میں, رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ رسول ہوگا. بشنا میں کیا کرے گا, یتلو, یہ تلاوت کرے گا, صحفا مطہرہ, پاکیزہ صحائف. ان میں کیا ہے, فیہا کتب قیمہ, اور اس کے اندر کتاب کی جمع کتب آتا ہے, اور کتاب بمانا حکم بھی آتا ہے قرآن میں. کتاب کا مطلب نہیں صرف لکھی ہوئی چیز, اسے نہیں, حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے لکھ دیے گئے, نہیں تم پہ حکم کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا. کشیمہ جو اس کے 2 معنی آگے میں جا کے بتاتا ہوں آخر میں. ابھی اس آیت نمبر 3 تک ہم رہتے ہیں. اب اس کی وضاحت, یہ جو میں بشنا کی بات کر رہا ہوں اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ یہ مضمون بڑا خاص ہے, اور جو قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ جو مضمون زیادہ خاص ہو اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 2 دفعہ ضرور بیان کرتا ہے. اب یہ سورہ طلاق میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 10 ہے, یہی مضمون جہاں بھی آپ کو ملے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی جنہوں نے کفر کیا, فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا, نافرمانی کی, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو. یہ عقل والے کون ہیں, الذین آمنوا, وہ جو ایمان لا چکے ہیں. فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اے اہل ایمان تمہاری طرف اللہ نے ذکر نازل کیا ہے. ذکر کیا ہے, قرآن, قرآن نازل کیا ہے. جو قرآن کا دوسرا نام ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر, ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں. تو اللہ یہاں کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اے اہل ایمان تمہاری طرف اللہ نے ذکر نازل کیا ہے. ایک ذکر نازل کیا, اور صرف ذکر قرآن اگر اللہ بھیجتے نا, قرآن اکیلا قرآن آ جاتا, ساتھ رسول نہ ہوتا جو قرآن پڑھ کے سنائے, تو ہر بندہ اپنی مرضی کا معنی بنا لیتا, اپنی مرضی کی تشریح کر لیتا. جیسے آج بہت سے لوگوں نے قرآن کے لفظوں سے اپنی مرضی کی تشریح کی ہوئی ہے. جو اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے وہ بشنا کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے, چونکہ بشنا میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے.
اللہ اکیلا ذکر نہیں کر رہا. اگر اللہ چاہتا تو ہر بندے کے پاس پورا قرآن بھیج دیتا, تکیے کے نیچے قرآن آ جاتا اور بندہ ہر اٹھا کے پڑھ لیتا اور اپنی مرضی سے احکام اس کو نظر آ جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, قرآن بھی دے رہا ہوں لیکن ساتھ قرآن پڑھنے والا بھی دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اکیلا قرآن نہیں. جہاں دیکھ لے الیکم ذکرا, تمہاری طرف ذکر آ گیا. پھر کیا ہے, رسولن, رسول بھی آیا ہے. اور رسول کرتا کیا ہے, یتلو علیکم آیات اللہ, یہ جو اللہ کی آیت ہے نا اس ذکر میں, یہ رسول تم پر یہ آیتیں تلاوت کرتا ہے, تمہیں پڑھ کے سناتا ہے, تمہیں بتاتا ہے, تمہیں سمجھاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, مبشرات, یہ بڑی واضح آیتیں ہیں, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اچھے عمل کیے, یہ رسول یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے تمہیں اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. اب یہ مضمون جو یہاں آیا سورۃ طلاق کے آیت 10-11 میں, یہی سورہ بینہ میں ہے. فرمایا کہ حتی تاتیہم البینہ, حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ گئی. یہ بینہ کیا ہے, رسول من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے. یتلو صحفا مطہرہ, یہ رسول کرتا کیا ہے, یہ پاکیزہ صحائف جو ہیں یہ ان پر تلاوت کرتا ہے. یہ دیکھا آپ نے 2 دفعہ یہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے. اب اسی مضمون کو اگر ایک اور مقام پہ دیکھیں, یعنی کہ ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ یہ آپ کو ملے گا. سورہ مائدہ میں اس کے آغاز میں ہے, بڑی مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین, اور روشن کتاب. نور بھی آیا ہے اور ساتھ کتاب بھی لایا ہے. اب یہاں بھی نور کون ہے, اس سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ 56 تفاسیر ایسی ہیں جو جہاں نور سے مراد حضور کی ذات پاک کو بیان کرتی ہے. ترتیب چاہیے قرآن کی کہ اکیلی کتاب نہیں, جو کہ اکیلی کتاب بھیجے اللہ, اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے اکیلی کتاب بھیجے. اللہ کہتا ہے کتاب بھی بھیجتا ہوں, ساتھ کتاب والا بھی بھیجتا ہوں. اسی طرح ہر امت کے پاس کتاب بھی آئی, کتاب والا بھی آیا ہے. اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر, اس پہ میں پہنچتا ہوں تو اس پہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. تو اب یہ جو پہلی جو 4 آیتیں ہیں, 3 تک میں بات کر چکا ہوں, جو مشکل ترین آیتیں ہیں جو قرآن کے اندر, جس کو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے. اب یہ جب آپ سمجھ گئے, اب یہ جو اگلی 4تھی آیت ہے, اب اس کو بھی میں ساتھ جوڑ دوں. اللہ فرماتا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. پھر بینہ کا ذکر آ گیا. اب یہاں تک پہلے 3 آیتیں جو تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص تھیں, اس بینہ سے مراد حضور کی ذات پاک ہے, وہ معاشرے کا ذکر آیا جو میں نے آپ کو بتایا. اب جو اگلی آیت ہے, اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اب اس وقت جو اہل ایمان تھے جن کے سامنے قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی, اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جو پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں, وما تفرق الذین, اور وہ متفرق نہیں ہوئے, وہ جدا نہیں ہوئے جن کو کتاب دی گئی تھی, الا من بعد ما جاءتهم البینہ, یہاں تک کہ ان سب کے پاس بھی بینہ آئی. ان کی یہ جو بینہ ہے, جو روشن دلیل ہے, رسول اور کتاب کی شکل میں اللہ بتا رہا ہے, یہ صرف اس امت مصطفیٰ کے لیے نہیں, پچھلیوں کے لیے بھی یہ بینہ ہر دور میں رہی ہے. اور جب تک رسول اور کتاب نہیں آئے تب تک وہ جو اہل کتاب تھے وہ گڈمٹ تھے پہلے, تب جب آ گئے رسول پھر انہوں نے آ کے جدا کیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے لیے بینہ تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے انجیل, موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے لیے بینہ اور دلیل تھے, ان کے پاس ساتھ تورات تھی. اسی طرح پیچھے چلے گئے, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ وہ دلیل نہیں آئی تو تب تک وہ جدا نہیں ہو گئے, مکس چل رہا. اور جب یہ آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیوار کھینچ لی, اور دیوار اس لیے کھینچی ہے تاکہ جو برے ہیں اندر سے اور باہر سے ان کی پہچان بھی ہو جائے, اور ظاہر و باطن میں جو سچے ہیں, جو خیر کا پہلو رکھتے ہیں, ان کی پہچان بھی پورے زمانے کو ہو جائے. اب قرآن مجید بہت ساری آیتیں ہیں, بس میں 1-2 آیتیں اس کے ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں طیب کو اور خبیث کو اس کے اندر تمیز پیدا کر دوں, جدا جدا کر دوں. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیظہر المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات اللہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ پرکھے, اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ
جو خبیث لوگ ہیں ان کو جدا نہ کرے. ان کی ایک تو تھا جو کفر کی حالت میں تھے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, تو بشیر نے آ کے اس کے اندر ان کے اندر یہ ساری تبدیلی پیدا کر دی اور الگ الگ کر دیا. اور جب میرے آقا مدینے میں آ گئے, مدینے میں اب جو اہل ایمان کہلاتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی پرکھنا تھا, ان کو بھی آزمائش میں ڈالا. اب ان کے لیے پھر جنگ جہاد آ گیا 2 ہجری میں, بدر کا موقع آیا کہ اب ایمان تو لا چکے ہو, اب ذرا میدان میں آؤ تاکہ پتہ چلے عبداللہ بن ابی کے ساتھ کتنے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ کتنے ہیں. اگر بدر نہ ہوتی, جنگیں نہ ہوتی, تو پھر اہل ایمان کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں بھی پتہ نہ چلتا, تفریق نہ ہوتی, جدائی نہ ہوتی. تو اللہ نے چاہا ان کے اندر بھی جدائی پیدا کرو. پھر جنگیں شروع ہوئی. پھر فرمایا اب دیکھتا ہوں کہ خرچ کون کرتا ہے, مال کون لگاتا ہے, سخاوت کون دکھاتا ہے, گھر بار کون چھوڑتا ہے, جان کون دیتا ہے. اب آگے پھر چلتے گئے 8-10 سال, پھر یہ مال بھی خرچ کرنا پڑا, جانیں بھی دیں, سارا کچھ کیا تاکہ اہل ایمان میں سے بھی پتہ چل جائے کہ پکے کون ہیں اور کچے کون ہیں. سبحان اللہ. یہ آزمائش اس لیے ڈالی ہے, اس لیے اللہ فرماتا ہے منفقینا, یہ جدا نہ ہوتے. کب تک؟ جب تک تأتیہم البینہ, جب تک بینہ ان کے پاس واضح طور پہ نہ آ جاتی. تو آقا نے وہ اہل کتاب اور مشرکین, ان کے اندر بھی میرے آقا نے وہ فرق دیوار کھڑی کی تاکہ پتہ چلے کہ جن کے اندر گمراہی نہیں بلکہ ہدایت ہے وہ الگ ہو جائیں, اور جن کے ظاہر و باطن میں خباثات ہیں وہ الگ ہو جائیں. اور پھر جو منہ سے تو کلمہ پڑھتے ہیں اندر ہی اندر دشمنی رکھتے ہیں, جو جیسے کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, دیکھا بھی اب تو مسلمانوں کی حکومت بن گئی مدینے میں, اب تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ تو پڑھ لیا ظاہراً اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے, لیکن اندر ہی اندر ساتھ نہیں تھے. اب جب میرے آقا نے اعلان کیا کہ جاؤ جہاد کی طرف چلیں, اب کہا اب تو جان ہی چلی جانی ہے, تو اب تو وہ جو اوپر کا پڑا ہوا ہے اب وہ تو ہمیں مروا دے گا. اب پیچھے ہٹنے لگ گئے. اب ادھر بھی آ کے پھر وہ آزمائش ایمان والوں پہ ڈالی ہے. خرچ کرو, مال بھی لٹاؤ, جانے بھی دو, سارا کچھ خرچ کرو تاکہ پتہ چلتا جائے, دیوار کھڑی ہوتی جائے تاکہ مصطفیٰ پہ جان دینے والے کتنے ہیں اور صرف نام لینے والے کتنے ہیں. اب یہ پہلی 4 آیتیں جو مشکل ترین تھی, اب ہم اس میں سے گزرے ہیں. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا, اگلی 4 آیتوں کو بھی مکمل کر دوں تاکہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے سورہ مبارکہ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو 4 آیتیں اس کے اندر اللہ نے نتیجہ بتایا ہے. اب یہ تو تھا فقط ان کا نکھیڑا ہو جائے, ماننے والوں کا جو زبان سے مانتے ہیں, جو اندر سے جو صاف ہے ان کا نکھیڑا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا نتیجہ بتایا. آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اب اللہ کہتا ہے کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے. کیسے؟ مخلصین لہ الدین, اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. یہ ان کو حکم ملا تھا. ان کے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, کوئی زبان سے پڑھ لیا, اندر ہی اندر مخالفت رہی. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا. صرف ظاہری عبادت میں مصلی پہ تو ساتھ آ گئے, نماز پڑھنے تو آ گئے, ظاہراً تم جہاد پہ بھی چلے گئے, لیکن اندر ہی اندر تم دین کے ساتھ نہیں. اللہ کہتا ہے ایسا دین نہیں چلے گا. دین ایسا ہو کہ دین کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ پھر تم مخلص بن جاؤ. ہر معاملے میں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالو, ہر معاملے میں. اور کیسے بن جاؤ؟ حنفاء کے بہت سارے مفاہیم آئے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک سے لگ جاؤ. اس دین حنیف, ابراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف کہا جاتا, قرآن میں بار بار آیا ہے. آپ کے لیے حنیفہ کا لفظ آیا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ کی محبت میں اتنے کامل ہو گئے تھے کہ پھر آپ نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے سے بھی پیچھے نہیں رہے, مال دینے پہ بھی پیچھے نہیں رہے, اور بچے کو اس جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں پہ پانی نہیں تھا, سبزہ نہیں تھا, زندگی کے آثار نہیں تھے. اللہ کہتا ہے ابراہیم صرف ابراہیم نہیں ہے, یہ میرا حنیف ہو گیا. ہر ایک سے کٹ کے, بیوی بچوں سے کٹ گیا, مال لٹا دیا, لیکن میرے ساتھ اپنی جو محبت تھی وہ دنیا کو دکھا کے کامل بن گیا. اس لیے کہتا ہے حنیف ہو جاؤ کہ اب ادھر ادھر سے تعلق نکالو. اب اپنی برادریاں اور اپنے معاملات, وہ سارے آبا و اجداد کا دین, وہ محبتیں ساری تعلق ختم کر کے صرف اللہ کے دین کے لیے مخلص بن جاؤ. حنیف کا مطلب یہ ہے.
کرو کیا؟ دین حنیف میں ہوتا کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وذالک دین القیمہ، اور یہی دین قیم ہے، اسی پر رہو، دین قیم۔ یہ مختلف 4 دفعہ یہ دین قیم کے قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب قیم کا میں 2 معنی آئے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اب یہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پہلے آتے رہتے تھے پیغمبر اور احکام بدلتے رہتے تھے، اللہ کہتا نہیں اب یہ جو دین آ گیا ہے نا، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب یہ اس کی حفاظت بھی اللہ کہتے ہیں ہم کریں گے، بھیجا بھی ہم نے ہے، اور یہی دین قیم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرا قیم کا معنی ہے کہ جس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، سیدھا ہو، مستقیم ہو۔ اب اس کا ذکر سورہ کہف کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، آگے ہے قیمًا، یہ قرآن سیدھا ہے، مستقیم ہے۔ تو قیم کا مطلب سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اب اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی آئے گی، نہ کوئی ٹیڑھ پن آئے گا، اور نہ اس کے اندر کوئی تحریف آئے گی، اور نہ یہ کبھی ختم ہوگا، کیونکہ رہنا اسی نے ہمیشہ ہے دین نے۔ اب تم بھی صرف اور صرف اسی دین کے ساتھ مخلص بن جاؤ۔ اب نتیجہ بتایا آخری 3 آیتوں میں، میں جلدی سے پڑھ دوں۔ فرمایا کہ پھر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں جو بینہ اور دلیل کے آنے کے بعد بھی کفر پہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی پہ عذاب ڈالتے نہیں ہیں جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں۔ پر جب رسول بھی آ گیا، کتاب بھی لے آیا، پڑھ کے سنا بھی دی اور تمہیں دکھا بھی دیا، اب پھر پیچھے ہٹتے ہو، اللہ کہتا ہے اب نتیجہ کیا ہے؟ اب ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور یہ مخلوق جو دوزخ میں، اللہ کہتا ہے اولئک ھم شر البریہ، یہ جو شریر ترین مخلوق ہے یہ وہ ہے۔ اب پھر فرمایا جنہوں نے ایمان لے آئے، عمل اچھا کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جنہوں ایمان لے آئے، عمل اچھا کیا، تو یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھی مخلوق ہے۔ اور ان کے لیے ہے کیا؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور جو ایمان والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یا اللہ سے راضی ہو گئے، یا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یا اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ملیں گی کس کو؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہے گا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون تھا جو میں نے کوشش کی آج اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں۔